بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مسائل ٹی وی کے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس میں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی سے لین دین کرتا ہے، کسی کو قرض دیتا ہے، جو کہ زندگی کے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے۔ اور قرضے کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ یہ صدقہ دینے سے بھی افضل ہے کسی کو قرض دینا۔ اور جب سامنے والا مجبوری اپنی پیش کرتا ہے تو انسان اس پر رحم کرتے ہوئے، یا یوں سمجھ لیں مروتاً، دوستی یاری میں، یا کسی بھی معاملے کو دیکھتے ہوئے، اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے، انسان اس پہ ترس کرتے ہوئے اس کو قرضہ کے طور پر رقم دے بیٹھتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یا تو اس کی نیت کا فطور ہوتا ہے، یا پھر اس کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں۔ اس پہ حالات حاضرہ کے تحت دیکھا جائے تو اکثر اوقات نیت کا فطور ہوتا ہے کہ وہ قرض جو کہ اس نے لیا تھا وہ واپس کرنے کی طرف نہیں جاتا، یعنی اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ جو وعدہ کیا اس وعدے پہ واپس دے دے۔ اور وعدے میں بھی یہ ہے کہ جس شخص نے کہا کہ آج مجھے آپ مثال کے طور پر کہہ لیں، آج پہلی تاریخ ہے، آپ مجھے اتنا قرض دے دیں، آنے والے مہینے کی 10 تاریخ کو یا فلاں تاریخ کو میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ اب جیسے ہی اس دن وہ تاریخ جس کا اس نے وعدہ کیا تھا وہ آتی ہے اور وہ واپس نہیں کرتا، تو اب ہوتا کیا ہے، قرض دینے والے کو پھر بھی فضیلت حاصل ہے۔ وہ کیا کہ جتنے پیسے اس نے مقروض کو دیے تھے اور اس نے وعدہ کر دیا تھا، اس وعدے کے بعد ہر دن جب تک وہ نہیں دیتا، اس قرض والے کو جس نے قرض دیا ہے اس کو اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ مقروض کو تھوڑا اور ڈھیل دے دی جائے، جس نے قرض واپس کرنا ہے اس کو تھوڑا اور نرمی دے دی جائے وغیرہ۔ لیکن آج کل کے دور میں ہوتا یہ ہے کہ وہ واپس ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اب ہمارا جو اصل وظیفہ ہے وہ یہ کہ مقروض قرض واپس نہ کرے تو کیا کرے۔ تو اس کے لیے ایک بہت پیارا اور بہترین وظیفہ ہے، یا اللہ یا فتاح یا جامع، یا اللہ یا فتاح یا جامع۔ اس وظیفے کو اگر کوئی شخص رقم واپس نہیں کر رہا تو اس اسماء مبارکہ کو، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، تو ان اسماء مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ وہ جلد از جلد اس کے جتنے بھی قرض اس نے جتنا بھی قرض لیا ہوا ہے وہ انشاءاللہ وہ واپس کر دے گا۔ اس میں بھی اول آخر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ یہ یاد رہے، وظیفہ اور جو دعا ہوتی ہے وہ ایک پرندے کی مانند ہوتی ہے، لیکن اس کے جو پر ہیں وہ حدیث پاک کے تھرو وہی درود پاک ہیں، تو لہٰذا درود پاک کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہر وظیفے کے اول و آخر کم سے کم 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ جو مقروض آپ کا قرض واپس نہیں کر رہا تو وہ آپ کا قرض واپس کر دے گا۔